اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے پہلے ہی مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی تھی۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم نے درس قرآن بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ آج دکھایا نہ ہوتا۔ سامعین محترم، آج اگر امت مسلمہ نے قرآن کریم جیسی عظمت والی کتاب کو تھاما ہوتا تو آج کافر لعنتی لوگ ہمارے قرآن کریم کو، اللہ کی پیاری کتاب کو سر عام روڈ پر پھاڑتے ہوئے نظر نہ آتے۔ ان بدبختوں نے مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے۔ انہیں پتہ ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، معاذ اللہ مسلمان چپ رہے، اور اب ہم قرآن کریم کی معاذ اللہ لوگوں کے سامنے توہین کریں گے۔ مسلمانوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ سر عام آ کر ہمیں للکاریں اور ہمیں بتائیں۔ یاد رکھیے، میرا رب اپنی کتاب کے تحفظ کے لیے کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ وہ خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا لوگو، قرآن ہم نے نازل کیا، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ سامعین محترم، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن کریم پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بات ہو یا پھر قرآن کریم کی توہین کی بات ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ صرف مولویوں کا کام ہے۔ یاد رکھیے، جیسے ہمارے احباب اپنے سیاسی لیڈر کی خاطر باہر روڈوں پہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نکلیں، ان کا ایک اپنا کام ہے، مگر ہم کہتے ہیں بھائی جتنا تمہیں پیار اپنے لیڈر سے ہے، کیا تمہیں پیار اتنا قرآن کریم سے بھی ہے؟ کیا تمہیں اتنا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے؟ اگر تمہیں پیار ہے رسول اللہ سے، اگر تمہیں پیار ہے قرآن کریم سے، تو پھر آج میدان میں کیوں نہیں آتے؟ آج میدان ہمیں للکار رہا ہے، پکار رہا ہے، کہاں وہ قرآن کریم کی عظمت پر قربان ہونے والے کہاں چلے گئے ہیں؟ کیا وہ امام احمد بن حنبل کو دنیا نہیں جانتی، جس امام نے اپنی جان کو قربان کیا تھا قرآن کریم کی عظمت پر؟ اور انہوں نے فرمایا تھا قولوا لأہل البدعۃ بیننا وبینکم الجنائز، کہہ دو ان بدعتیوں کو، کہہ دو قرآن کریم کے خلاف بھونکنے والوں کو کہ لوگوں تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان جنازے فرق کریں گے۔ سامعین محترم، میرے عزیز بھائیوں، عزیز سامعین و ناظرین، آج قرآن کریم کی عظمت کی بات ہے، قرآن کریم کی دفاع کی بات ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج کی امت مسلمہ آج کے اس دور میں لوگوں کو اپنے لیڈر تو پیارے ہیں، مگر قرآن کریم کے ساتھ دعوت ہر بندہ کرتا ہے جی قرآن پر ہماری جان بھی قربان ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار ہے، میں بھی رسول اللہ کا عاشق ہوں۔ دعوے کرنے سے بات نہیں بنتی، اگر دعوے کی بات دیکھتے ہو تو پھر قرآن کریم پڑھ کر دیکھیے، قرآن کریم میں منافقوں کی باتیں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ منافق کہتے تھے ہم تو قسم سے ہم تو بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب منافقین سے کہا جاتا اے منافقو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو اصلاح والی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دعوے، یہ سارے جو لوگوں کے ایک نعرے ہیں، یہ پہلے بھی کیے تھے مگر کامیاب ہوئے جو صحیح معنی میں سچا عشق کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، علامہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا بہت بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب آپ نے اپنے پیارے کریم رب کا نام آپ نے اٹھا کر، جب وہ نیچے سے اٹھایا اور اس کو جو ہے وہ چوم کر آپ کے بلند جگہ پہ رکھا، اللہ نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی، آپ بہت بڑے ولی بن گئے۔ وہ آپ پہلے شرابی تھے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا وہ بڑا مشہور شعر ہے، تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسم کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے ہوئے کئی ابلیس، ہم نے مے خانے میں خدا دیکھا ہے۔ یہ بشر حافظ کی طرف اشارہ تھا۔ کہاں وہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ وہ شرابی، کہاں اللہ نے ان کو بہت بڑا وقت کا ولی بنا دیا۔ تو جس رب العالمین کا ایک نامی اسم گرامی نیچے گرا ہوا ہو، اس کو اٹھا کر اوپر رکھنے سے اللہ وقت کا ولی بنا دیتا ہے۔ آپ سوچئے، جو قرآن کریم کی عظمت پر انسان نکلے گا اور اپنا احتجاج جو ہے وہ لوگوں کو بتائے گا کہ ہم نے دکھ اس کا جو حل ہے وہ احتجاج تو نہیں ہے، احتجاج تو صرف عوام کا حق ہے، وہی کر سکتی ہے۔ باقی جو ہمارے
حکام بالا ہیں جن کے پاس اللہ نے جن کو طاقت عطا فرمائی ہے، ان کا کام یہ صرف جو ہے وہ فارمیلٹی کے طور پر اعلان کر دینا اور بیان دے دینا، جی یہ قرآن کریم کی توہین ہے، قرآن کریم کو ایسے نہیں پھاڑنا چاہیے، ایسے نہیں معاذ اللہ توہین کرنی چاہیے، ان سے بات نہیں بنتی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کس کی زیادہ بات ویلیو والی تھی؟ کیا میرے پاک محبوب علیہ السلام نے ایسے باتیں فرمائی تھیں؟ کیا جب دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے صرف بیان دیے تھے؟ صحابہ نے، رسول اللہ نے خود میدان سجا کر، میدان بدر، میدان احد، میدان حنین، یہ کتنی جنگیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم کا جو واضح اعلان ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، محبوب ان کافر منافقوں سے جہاد فرمائیے اور ان پہ سختی کے ساتھ پیش آئیے۔ یہ کافر منافق ہمارے یار نہیں ہو سکتے، ہمارے رب کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب تک امت مسلمہ ان کافروں کے ساتھ صحیح معنی میں جہاد کا اعلان نہیں کرے گی اور صحیح معنی میں کھل کر ان کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی، جس طرح کافروں نے سر عام قرآن کریم کی توہین کی ہے، اس سے باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ قرآن کریم جیسی کتاب کو جس کو پیٹھ کرنا ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور بھئی جس کو ایسے اٹھانا بھی گناہ سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ یار اس قرآن کریم کی توہین معاذ اللہ سر عام روڈ پر کی گئی ہے، مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے قرآن کریم کی اتنا توہین ہو جائے، اور پھر مسلمان جو ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ جرم، اس میں معافی نہیں ملنی ہمیں۔ ہاں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب ہم خاموش رہیں اور کہیے جی اچھی بات نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی نہیں ملے گی، یاد رکھنا۔ معافی اسی کو ملے گی جو اس دکھ میں، اس پریشانی میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جتنا ہو سکتا ہے مسلمان اٹھے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ یوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، یوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ اگر ہم یوں ہی غافل بن کر رہے تو کافروں نے اور کیا ہمیں نقصان پہنچانا ہے؟ وہ جتنا جو ہے وہ بے شرمیاں کرتے ہیں ہم برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ اب قرآن کریم کو بھی معاذ اللہ سر عام جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، سر عام اس کو پھاڑا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تمہارے اندر دم خم ہے تو آؤ ہمیں رو کر دکھاؤ، اور مسلمان جو ہے وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمارے جو لوگ ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، اپنے لیڈر کی خاطر یوں اندھے ہو کر نکلتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ رب نے بھیجے ان کو اپنے لیڈر کے لیے۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، لیڈر نے تمہارے قبر میں نہیں جانا، لیڈر نے تمہیں میدان محشر کی سختی سے نہیں بچانا۔ یا تو تمہیں قرآن کریم بچا سکتا ہے یا تمہیں رسول اللہ کی ذات اقدس بچا سکتی ہیں۔ تو اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر جب نکلنے کی بات آتی ہے تو ایک خاص لوگوں کی ہم ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی وہی باہر نکلیں گے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی نہیں ہیں؟ جب ہم سب کے نبی ہیں، جب قرآن کریم بھی ہم سب کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، اب تو خاص قرآن کا مسئلہ ہے، کسی خاص جو ہے وہ فرقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم ہم سب کے لیے، ساری کائنات کے امت مسلمہ کے لیے ہے۔ تو کیا آج قرآن کریم کو معاذ اللہ سر عام شہید کیا جا رہا ہے؟ کہاں ہے وہ پیر، کہاں ہے وہ مولوی کہ جو جناب کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان، ہم بھی الحمدللہ دین پہ عمل کرنے والے، ہم بھی دین کے پیشوا ہیں۔ اور بھائی یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہیں، لیکن دین کے نام پہ نکلنا، ہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا، فرماتے تھے کہ جب دین پہ وقت آتا ہے تو دین پر چلنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا نا اپنے چچا زاد بھائیوں کو، تو وہاں پر ابتدا میں 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، مگر جب یزیدی نے کہا تھا کہ جس نے بھی حسین ابن علی کی بیعت کی اس کو مار دیا جائے گا، تو کتنے لوگ باقی بچے تھے؟ سارے لوگ یزید کی طرف ہو گئے تھے۔ حسینی پھر وہ بڑے چند لوگ تھے جنہوں نے میدان کربل میں جا کر کربلا سجائی تھی۔ کم لوگ ہوتے ہیں حق پہ ڈٹ کر جانے والے۔ ہر بندہ خادم حسن رضوی نہیں ہوتا، وہ خادم حسن رضوی صاحب تھے کہ جنہوں نے جان کے نذرانے دیے ہیں، اپنے آپ کو قربان کیا تھا۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی میں سچا عاشق رسول ہوں۔ الفضل ما شہدت بالاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں، اغیار بھی کہتے ہیں۔
علامہ خادم رضوی ایک سچا عاشق رسول تھا۔ مزہ تب ہے جب لوگ کہیں کہ جناب آپ کمال عاشق رسول ہیں، خود دعوے کرنا یہ کون سا بڑا عقل مند والا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج قرآن کریم ہمیں بار بار پکار رہا ہے۔ ہاں، کون ہے میرا محافظ؟ محافظ اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ بندوں میں ہر بندے کو نہیں چنتا۔ ہر بندہ غازی علم الدین نہیں بنتا، ہر بندہ غازی ممتاز حسین قادری نہیں بنتا، ہر بندہ غازی عامر چیمہ شہید نہیں بنتا۔ اس میں اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے نکلتے ہیں یا قرآن کریم کے تحفظ کے لیے نکلتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج قرآن کریم کی عظمت پر ہمیں باہر نکلنے کا وقت ہے۔ ہمیں جتنا ہو سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں، باہر آ کر ریکارڈ قائم کروا سکتے ہیں۔ باقی جو جن کے پاس قوتیں ہیں اور طاقتیں ہیں، ان تک ہمارے پیغام پہنچنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کافروں کو، اے کافروں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم نبی کی توہین برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم قرآن کریم کی توہین برداشت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے دامن میں کوئی عمل نہیں ہے جن اعمال کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں ان اعمال پر ہمیں بخشے جائیں گے۔ نہیں، اگر بخشے جائیں گے تو صرف رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب قرآن کریم کی تحفظ کے لیے جیل بھیجا گیا، مجھے 18 کوڑے ایسے مارے گئے تھے، اگر وہ کوڑے ہاتھی کو بھی لگتے ہاتھی بھی چیخ اٹھتا۔ مگر قربان جائیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سبق دیا تھا، لوگوں جب قرآن کریم کی تحفظ کی بات آئے تو اپنی جان تک دے دینا، مگر قرآن کریم کی توہین برداشت نہ کرنا۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، اتنا المیہ ہے، ظالم لوگ، کافر لعنتی لوگ ہمارے قرآن کو پھاڑیں، ہمارے نبی کی توہینیں کریں، اور پھر ہمارے جو حکام والا ہیں وہ جناب انہی سے پیسے لیتے ہیں، انہی سے مدد لیتے ہیں۔ ڈوب کے مار نہیں جاتے، اور ڈوب کے مار نہیں جاتے تم رسول اللہ کی توہین کرنے والے لوگوں سے پیسے لیتے ہو؟ بدبختو، خدا کا خوف کرو۔ کہاں تم جو ہے وہ چھپو گے؟ کیسے تم جو ہے بارگاہ مصطفیٰ کا سامنا کرو گے؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، نوجوان بھائی ہیں، جہاں تک ہماری ویڈیو پیغام جاتا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے لیڈر کی خاطر اندھے مت ہوئیں۔ آپ جناب لیڈروں کے لیے تو باہر نکلتے ہو، آپ قرآن کریم کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ ہاں، جو نکلتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور کم از کم اتنا تو کہہ سکو، یا رسول اللہ، جب قرآن کریم کی عظمت کا مسئلہ تھا، قرآن کریم پر جو ہے وہ لوگ معاذ اللہ توہین کر رہے تھے، تو ہم اس وقت بھی تیرے پیارے غلاموں کے ساتھ کھڑے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کریم کی عظمت کی خاطر جتنا بھی قربانی ہمیں جو ہے وہ دے سکتے ہیں ہمیں دینی چاہیے، تاکہ اسی قرآن کے صدقے ہماری دنیا بہتر ہو سکے، اور قبر میں بھی ہمیں نجات مل سکے عذاب قبر سے، اور میدان محشر کی سختی سے محفوظ ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کفار کو، خصوصاً توہین قرآن کرنے والوں کو تباہ و برباد فرمائے، اور جو اس پر خوش ہیں انہوں بھی اللہ برباد فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا جانشین عطا فرمائے۔ پاکستان کو تا صبح قیامت آباد و شاد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔